چمکا جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے، وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جب عبادت کرنی ہو تو خدا کی کرو اور خدمت کرنی ہو تو ماں باپ کی کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جب عبادت کرنی ہو تو خدا کی کرو اور خدمت کرنی ہو تو ماں باپ کی کرو۔ اللہ اس آیت میں دو باتوں کا حکم دے رہا ہے، ایک اپنی عبادت کا اور دوسری ماں باپ کے خدمت کا۔ کہاں اللہ کی عبادت، کہاں بوڑھے ماں باپ کی خدمت۔ میرے ملت کے لوگوں، دنیا کا یہ ماحول ہے، دنیا کا یہ وصول ہے کہ اگر کہیں کوئی کلام کرے تو کلام کی لائن ایک ہو، کلام کا سمت ایک ہو، کلام کی رخ ایک ہو۔ اگر کوئی ایک بات شمال کی کرے، ایک بات جنوب کی کرے، ایک بات مغرب کی کرے، ایک بات مشرق کی کرے، ایک بات ایران کی ہو، ایک بات توران کی ہو تو سکتا ہے اس کے شعلہ بیانی سے، ہو سکتا ہے اس کے انداز بیان سے کم پڑھے لکھے لوگ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہو جائیں، لیکن اہل علم اور اہل دانش نہ ہی ایسی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ایسی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے کلام کا معیار ہے، ہمارے کلام کا معیار ہے، کسی نقیب کے کلام کا معیار ہے، کسی شاعر کے کلام کا معیار ہے، کسی مفتی کے کلام کا معیار ہے، کسی خطیب کے کلام کا معیار ہے، لیکن رہا وہ کلام جو تمام کلاموں کا امام ہے، وہ قرآن جو تمام کتابوں کا امام ہے، اس کے اندر یہ بات بدرجہ اولا ہونی چاہیے کہ جب بات ہو تو ایک لائن کی ہو، جب بات ہو تو ایک سمت کی ہو۔ لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ جب عبادت کرنی ہو تو خدا کی کرو اور خدمت کرنی ہو تو ماں باپ کی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جب عبادت کرنی ہو تو خدا کی کرو اور خدمت کرنی ہو تو ماں باپ کی کرو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا، کچھ بات سمجھ میں نہ آئی، اے پروردگار عالم، آخر تو نے اپنی عبادت کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا حکم کیوں دیا؟ کہاں تیری بارگاہ میں قیام، کہاں تیری بارگاہ میں سجدے کا معیار، کہاں تیری بارگاہ میں رکوع اور سجود؟ آخر تو نے اپنی عبادت کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا حکم کیوں دیا؟ جب ہم نے رحمت خداوندی سے سوال کیا تو رحمت خداوندی بول پڑی، اے انسان میں تو قادر مطلق تھا، میں چاہتا تو آدم کی طرح تجھے بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو عیسیٰ کی طرح تجھے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایک قانون بنایا ہے، میں نے ایک نظام بنایا ہے، میں نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ میں تجھے دنیا میں پیدا کروں گا، سبب تیرے باپ کو بناؤں گا، وسیلہ تیری ماں کو بناؤں گا۔ ارے خالق حقیقی تو میں ہی ہوں، پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں، لیکن تیرے دنیا میں آنے کا سبب تیرا باپ بنا ہے، تیری ماں بنی ہے۔ اس لیے جب عبادت کرنی ہو تو خدا کی کرو اور خدمت کرنی ہو تو ماں باپ کی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جب عبادت کرنی ہو تو خدا کی کرو اور خدمت کرنی ہو تو ماں باپ کی کرو۔ آؤ مختصر سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے جسم میں اللہ نے طاقت عطا کی ہے، اللہ نے میرے جسم میں گرم خون دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کروں۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے صحابی لائق مبارکباد ہے تو کہ اللہ نے تجھے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے کہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہے، لیکن اے میرے صحابی، آخر یہ پلان تیرے ذہن میں پیدا کیسے ہوا؟ آخر تو نے یہ سوچ کیسے لی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا؟ تو اصحاب رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ،
اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائے تاکہ مجھے جنت مل جائے اور جنت کی بہاریں مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی لائق مبارکباد ہے تو کہ اللہ نے تجھے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے کہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہے۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر فرما دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندہ بنو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، آخر تو نے جس راستے کو چنا ہے وہ راستہ بہت پرخطر راستہ ہے، وہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ اے میرے صحابی، ہو سکتا ہے تمہاری جان بھی چلی جائے، ہو سکتا ہے تیرے بچے یتیم ہو جائے، ہو سکتا ہے تیری بیوی بیوہ ہو جائے۔ صحابی لہک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آخر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول پوچھ لیتے ہیں، اے میرے صحابی یہ بتاؤ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے کہ زندہ نہیں ہے؟ کیا تمہاری ماں حیات میں ہے کہ حیات میں نہیں ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے لیکن بوڑھی ہے۔ یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے لیکن ضعیف ہے۔ صحابی کا اتنا کہنا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدْمِهَا۔ اے میرے صحابی، جس جنگ میں تو جانا چاہتا ہے، جس جنگ جو ہے صحابی جانا چاہتا ہے، جس جنت کے لیے تو لڑنا چاہتا ہے، جس جنت کے لیے تو خون بہانا چاہتا ہے، جس جنت کے لیے تو میدان جہاد میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے اس اعلیٰ جنت کو، اس عرفہ جنت کو تیری بوڑھی ماں کے قدم کے نیچے رکھ دی ہے۔ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدْمِهَا۔ اے میرے صحابی، جا اسی بوڑھی ماں کے قدموں کو چوم لے، کیونکہ جس جنت کو تو تلوار چلا کر حاصل کرنا چاہتا ہے، گردن کٹا کر حاصل کرنا چاہتا ہے، میدان جنگ میں جا کر حاصل کرنا چاہتا ہے، خون بہا کر حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس اعلیٰ جنت کو، اس عرفہ جنت کو تیری بوڑھی ماں کے قدم کے نیچے رکھتی ہے۔ اے میرے بھائی، آپ بھی نبی کے غلام ہو، آپ بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اے میرے بھائی، اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی نبی کی زندگی تمہارے لیے دستور عمل ہے۔ اے میرے بھائی، آپ بھی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ بھی نبی کے غلام ہو، تو اپنے نبی کو اپنے اندر اس طرح بسا لو کہ تمہاری جلوت بولے نبی نبی، تمہاری خلوت بولے نبی نبی، تمہارے اقوال و افعال بولے نبی نبی۔ ارے جب اس طرح اپنے نبی کو اپنے اندر بسا لو گے، اس طرح اپنے نبی کو اپنے سینے میں بسا لو گے، جس گلی سے گزرو گے، جس روڈ سے گزرو گے، زمانہ پکار اٹھے گا، یہ تو عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ تو عاشق غوث الورا جا رہا ہے۔ ارے جب تک بکے نہ تھے تب تک کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے ہمیں خرید کر المول کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جب عبادت کرنی ہو تو خدا کی کرو اور خدمت کرنی ہو تو ماں باپ کی کرو۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا بولنے میں جو قصداً ساون غلطی ہوئی ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔